الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدا الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا به رسوله النبی الأمی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، انسان کا جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک یہ بدن اور دوسرا روح۔ اسی لیے انسان کہا جاتا ہے روح مال بدن۔ روح اور بدن کے مجموعے کو انسان کہا جاتا ہے۔ صرف بدن جسم ہو اس کو بھی انسان نہیں کہتے، اس کو میت کہا جاتا ہے، مردہ کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ حج عمرہ پر جاتے ہیں تو وہاں یہ اعلان سنتے ہیں الصلاۃ علی المیت، اور زیادہ ہوئے تو کہتے ہیں الصلاۃ علی الاموات۔ اور صرف روح ہو اور جسم نہ ہو اس کو بھی انسان نہیں کہا جاتا۔ انسان روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اور پھر انسانی جسم بیمار ہوتا ہے، بخار ہو جایا، نزلہ، زکام اور کئی بیماریاں آ گئی، شوگر کی بیماری، کولیسٹرول کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری، یہ بیماریاں ہوتی ہیں، یہ جسم کی بیماریاں ہیں۔
اور جیسے جسم کو بیماری لگتی ہے ایسے روح کو بھی بیماری لگتی ہے۔ روح کی بیماریاں شرک، کفر، حسد، ایک دوسرے سے حسد کرنا، بغض رکھنا کسی کا دل میں، کینہ رکھنا، شکر ادا نہ کرنا، ناشکرا بن جانا، صبر نہ کرنا، بے صبرا ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روح کی بیماری ہے۔ اور جہاں جسم کی بیماری کا علاج ضروری ہے وہاں روح کی بیماری کا علاج بھی ضروری ہے۔ بیمار ہوا، بخار ہو گیا، ڈاکٹر صاحب سے رابطہ، دل کی تکلیف ہے، آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ ڈاکٹر صاحب سے دوائیاں نہیں لے گا، اور مشورے پر مشورہ ہوتا رہے گا، پریشان اور فکر مند رہے گا کہ میری یہ بیماری، اس کا علاج ہو جائے۔ اس کا علاج یہ آدمی تلاش کرتا ہے۔ جیسے روح کی، جسم کی بیماری کا علاج ضروری ہے، ایسے روح کی بیماری کا علاج اس سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے زیادہ؟ جسم کی بیماری تو دنیا تک ہے، بخار تھا، جسم میں تکلیف، ہارٹ کا مسئلہ تھا، رگیں بند تھی، تکلیف، سانس کی تکلیف، اور جو بیماری ہے جسم کو تکلیف، جو ہی یہ مر گیا، روح قبض ہو گئی، یہ ساری تکلیفیں ختم ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آدمی زیادہ تکلیف میں اور جب مر جاتا ہے تو کہتے ہیں بس یار اب راحت میں چلا گیا۔ یہ جسم کی بیماری، اس کا نقصان صرف جب تک زندہ ہے اس وقت تک ہے، جب مر گیا جسمانی بیماری کا نقصان ختم۔ لیکن روحانی بیماری، اس کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے۔ اس کا نقصان دنیا میں یہ آدمی بے چین رہتا ہے، دنیا میں اس کو اطمینان نہیں رہتا، اس کو سکون نہیں رہتا، پریشان پھرتا رہتا ہے، کبھی کس کے پاس کبھی کس کے پاس جاتا ہے، کبھی گولیاں کھا کھا کر سونا چاہتا ہے، نیند نہیں آتی۔ یہ روحانی بیماری کا دنیا میں نقصان، لیکن مرنے کے بعد بھی یہ نقصان نہیں ختم، مرنے کے بعد بھی اس کا نقصان۔ حسد کرتا رہا تو جہنم کی آگ میں جلے گا، بغض رکھتا رہا جہنم کی آگ میں جلے گا، شرک کرتا رہا جہنم کی آگ میں رہے گا۔ تو روحانی بیماریاں، ان کا نقصان جسمانی بیماری سے زیادہ ہے۔ مرنے کے بعد ابد الآباد زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس میں بھی اس کا نقصان اس کو رہے گا اور اس سے یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جسمانی بیماری کو اہمیت دی جاتی ہے، علاج کیا جاتا ہے، ہر ایک کہتا ہے اچھے سے اچھا ڈاکٹر تلاش کرو۔ جیسے جسمانی بیماریوں کے معالج اور ڈاکٹر اور طبیب ہیں، اللہ نے انسان کی روحانی بیماریوں کے لیے بھی انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور اس روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ نے اپنے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور صرف انہیں نہیں، ان پر وہ عظیم الشان کتاب قرآن نازل کیا کہ اس قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو، تمہاری روحانیہ بیماری ختم ہوتی جائیں گی۔ روحانی بیماریوں کا علاج قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم پڑھنے سے، پیغمبر کی اتباع کرنے سے روحانی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ قرآن پڑھے گا، شرک سے توبہ کرے گا،
قرآن پڑھے گا، حسد سے توبہ کرے گا، بغض سے توبہ کرے گا، رشوت لینے سے توبہ کرے گا، سود کھانے سے توبہ کرے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ روحانی بیماریاں اور ان کا علاج۔ اور ہمارے ہاں روحانی بیماریوں کا علاج نہیں، جسمانی بیماریوں کے لیے تو ہر ایک زور دیتا ہے، جو مرنے کے بعد ختم، ان کا نقصان بعد میں نہیں ہے، لیکن یہ روحانی بیماریاں، ان کا نقصان ہمیشہ ہمیشہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو سورت تلاوت کی، سورۃ العادیات، اس میں ایک روحانی مرض کا بیان ہے، مرض کا بیان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مرض کا علاج بھی ہے، اور اس مرض کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہ ایک بیماری کا اظہار کیا اور تشخیص کی، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور ٹیسٹ کروا کر پہلے نہیں پتہ چلتا، پھر کہتے جی اب آپ کی تشخیص ہو گئی، آپ کو فلاں بیماری ہے۔ اب فلاں بیماری ہے، کس وجہ سے ہوئی؟ پوچھتے ہیں یہ وجہ کس وجہ سے ہوگی بیماری؟ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے یہ استعمال کیا ہوگا، یہ چیز استعمال کی ہوگی، اس وجہ سے آپ کو بخار، یہ بیماری ہوئی، سبب یہ ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ وہ نسخہ لکھتا ہے کہ آپ یہ دوا استعمال کرو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ 3 چیزیں ہیں، ایک بیماری کی تشخیص، کیا بیماری، دوسرا اس بیماری کا سبب، اور تیسرا اس بیماری کا علاج۔ سورۃ العادیات میں انسانوں میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس میں یہ بیماری نہ ہو، اس بیماری کی تشخیص کی گئی، اور پھر اس بیماری کا سبب بتایا گیا، اور تیسرا اس مرض اور بیماری کا علاج بتایا گیا کہ اگر آپ اس بیماری سے تندرست اور شفایاب ہونا چاہتے ہو تو پھر یہ نسخہ استعمال کرو۔ وہ بیماری کیا ہے؟ قرآن نے ذکر کیا، ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، شکر ادا نہیں کرتا، ناشکرا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، یہ بیماری ہے، اس کی تشخیص ہوئی۔ اور عام طور پر کوئی کسی کو یقین دلوانا چاہتا ہے تو پہلے قسم کھاتا ہے۔ اللہ نے اس بیماری کا بیان کرنے سے پہلے قسمیں کھائیں، والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسمیں جو ہانپتے ہوئے چلتے ہیں، دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان گھوڑوں کی قسمیں جو دوڑتے ہوئے اپنے ٹاپ مارتے ہیں اور چنگاریاں نکال کر چلتے ہیں، فالمغیرات صبحا، ان گھوڑوں کی قسمیں جو صبح جب شبنم پھیلی ہوتی ہے، گرد و غبار بیٹھ چکا ہوتا ہے، لیکن اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ گرد و غبار اڑاتے ہوئے چلتے ہیں، فوسطن بہ جمعا، اور جو دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ یہ قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اس میں یہ بیماری ہے، ناشکری کی بیماری ہے، یہ شکر گزار بندہ نہیں بنتا۔ گھوڑوں کی قسمیں کیوں کھائیں؟ اور اللہ کو قسمیں کھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ کی ذات تو عظیم ذات ہے، جو فرما دیا بس سچ اور حق ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا؟ لیکن دنیا میں دکھانے کے لیے کہ عام طور پر کسی چیز کو یقینی بنایا جائے، ایتھنٹک ظاہر کیا جائے، تو اس کے لیے قسمیں ہوتی ہیں۔ اب بات آئی گھوڑے کی قسمیں کیوں کھائیں؟ اس لیے وفاداری کی مثال دی کہ گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہے۔ مالک نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا، وہ تو عارضی مالک ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کے سامنے چارہ ڈال دیتا ہے، اس کو پانی پلا دیتا ہے، اور یہ اتنا وفادار ہے گھوڑا، اتنا وفادار
کہ اس تھوڑے سے چارے کی خاطر، اس پانی کی خاطر جس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں، یہ مالک جب اس گھوڑے کو دوڑاتا ہے تو پھر اس کے حکم پر اتنا دوڑتا ہے، اس کا سانس پھول جاتا ہے، ہانپتے ہوئے جاتا ہے، انکار نہیں کرتا، ہپ ہپ کرتے ہوئے چلتا ہے۔ اس تھوڑے سے چارے کی وجہ سے اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے، اتنا فرما بردار ہے اپنے مالک کا کہ یہ جب دوڑتا ہے تو ایسا دیوانہ وار دوڑتا ہے، اس کے سم جب پتھروں پہ لگتے ہیں آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ یہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ مالک، عارضی مالک نے اس کو پیدا نہیں کیا، اس کو چارہ کھلایا، اس کو پانی پلایا، لیکن اس مالک کے حکم پر اس طرح دوڑتا ہے، اس طرح دوڑتا ہے کہ صبح جب شبنم، رات کی شبنم نے اپنی چادر بچھائی ہوتی ہے اور وہ گرد و غبار بیٹھ چکا ہوتا ہے، طے لگ چکی ہوتی ہے، لیکن یہ اس طرح دوڑتا ہے کہ پہاڑوں کی طرح گرد و غبار کو اڑاتا جاتا ہے، گرد و غبار کے پہاڑ اٹھتے جاتے ہیں اور ان میں نظر ہی نہیں آتا، چھپ جاتا ہے۔ صبح کے وقت گرد و غبار مشکل سے اٹھتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، یہ گھوڑا تو اتنا اپنے مالک کا وفادار ہے، دشمن آگے سے تیروں کی بچھاڑ، تلواروں کے بارشیں، اس میں بھی یہ اپنا پرواہ اپنی نہیں کرتا، اپنے مالک کو حکم کو پورا کرتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے۔ یہ اتنا وفادار ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ صرف گھوڑا مراد نہیں، اللہ نے دو مخلوق پیدا کیے، ایک انسان اور ایک غیر انسان، اس سے ساری غیر انسان مخلوق مراد ہے۔ غیر انسان مخلوق وہ اتنی فرما بردار ہے اپنے مالک کی، کتا لے دیکھ لو جس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیا جاتا، لیکن مالک نے اس کتے کو صرف کھانا کھلایا ہوتا ہے، وہ اس مالک کے دروازے پر ایسا بیٹھا ہوتا ہے کہ دشمن کو اپنے مالک کے دروازے کی طرف آنے نہیں دیتا، مارے پھر بھی نہیں اٹھتا دروازے سے، اتنا وفادار بن جاتا ہے۔ فرمایا غیر مخلوق کا یہ حال، مخلوق کا، غیر انسان کا یہ حال، اور اے انسان تجھے تو اللہ نے پیدا کیا، صرف پیدا ہی نہیں کیا، ناپاک قطرے سے بنایا، کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک، جسم پہ لگے جسم ناپاک، پھر تجھے اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ ان الانسان لربہ لکنود، رب کہاں ہے؟ لربہ، اور رب کس کو کہتے ہیں؟ جو تربیت کرے اس طرح کہ تدریجاً اور آہستہ آہستہ تربیت کر کے انسان کو کمال تک پہنچا دے، اس کو رب کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو تربیت کرتے کرتے کمال تک پہنچا دے، وہ تمہارا رب ہے۔ اور کیسے کمال تک پہنچایا اس انسان کو؟ یہ بچہ جب ماں کے شکم میں ایک نطفہ کی صورت میں گیا، گوشت کا لوتھڑا بنا، خون کا ایک لوتھڑا بنا، پھر اس میں روح ڈال دی گئی، اب غذا کا وہاں بندوبست کیا اللہ نے۔ کیسے بندوبست کیا؟ اس کو وہ ماں کا ناپاک خون، وہ اس کی غذا بنایا، لیکن منہ کے ذریعے نہیں کہ تیرے منہ میں ناپاک چیز نہ جائے، ناف کے ذریعے وہ غذا اس کو میسر ہونے لگی، ناف کے ذریعے غذا کو پہنچایا اور اس کو وہاں پالا۔ اور جب یہ بچہ پیدا ہوا، دنیا میں آیا، وہ غذا کا سلسلہ بند کر دیا، اب ناف کے ذریعے غذا نہیں، اب تیرے منہ کے ذریعے غذا آئے گی، اور وہ پاک غذا آئے گی۔ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے کہ میرے بندے میں ہوں تیرا رب، تجھے میں پال رہا ہوں۔ وہ غذا منہ کے ذریعے پاکیزہ غذا آنے لگی اور اس کو استعمال کرنے لگا۔ 2 سال کی مدت تک وہ دودھ پیتا رہا۔ جب اب 2 سال کا ہو گیا، اب یہ غذا بند ہو گئی۔ جب یہ غذا بند ہوگی، جب 2 سال کا ہوا، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فکر نہ کر، تیری غذا کے 2 وہ راستے تھے میں نے بند کر دیے، اب میں 4 راستے تیری غذا کے شروع کرتا ہوں۔ اب اللہ نے 4 ذریعے بنا دیے اس کی غذا کے۔
ماں کا دودھ پینا بند ہوا. اب اللہ نے اس کو کیا دیا؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تمہارے لیے آسمان سے بارشوں کا پانی اتار دیا، اس بارش کے پانی کو پیو، یہ پانی بھی تمہارے لیے غذا ہے. ایک ذریعہ یہ. دوسرا ذریعہ فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، میرے بندے پانی تیری غذا بنایا، پھر رزق تیرا پھلوں کو بنا دیا، پھل کھانے لگا. جاؤ جی آج فلاں پھل لے کر آؤ، آج فلاں پھل لے کر آؤ. باپ کو فرمائش کرتا ہے، باپ جا کر کچھ بھی اولا کر دیتا ہے. یہ دوسرا ذریعہ رزق کا دیا. اور تیسرا ذریعہ کیا دیا؟ وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، فرمایا ہم نے تمہارے لیے، اور یہ کھجوریں، یہ انگور، یہ سب کے سب ہم نے تمہیں دیے وَفَوَاكِهَ كَثِيرًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو. اب چوتھا ذریعہ کیا دیا اس کو؟ فرمایا چوتھا ذریعہ یہ دیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں بھی ایک عبرت ہے. کیا عبرت ہے جانوروں کے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. میرے بندے ذرا غور کر، وہ گائے جس کا رنگ کالا، جس کا دودھ سرخ، اور اس سرخ اور گوبر بدبودار، اس سرخ خون میں سے اور اس بدبودار گوبر میں سے اور اس کالے رنگ والی گائے سے میں تیرے لیے ایسا صاف شفاف سفید دودھ نکال کر پیش کرتا ہوں جو لذت والا بھی ہوتا ہے، تو پیتا ہے. اللہ نے یہ 4 ذریعے اس آدمی کی غذا کے بنا دیے، اور اب یہ مزے سے چل پھر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا تیرا رب تو وہ ہے جس رب نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا. اور حدیث قدسی کہ اللہ نے کس طرح اس بندے کی پرورش کی. ایک ہے عام حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حدیث قدسی ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، جعلت لک فی بطن امک، میں نے تجھے تیری ماں کے شکم میں رکھ دیا، میں نے اس سے وہاں تیری ماں کے شکم میں قرارن تیرے لیے ٹھکانہ بنا دیا، قرار بنا دیا، تو وہاں پر رہنے لگا. پھر کیا کیا؟ فرمایا میرا احسان دیکھ، جعلت وجہک الی ظہر امک، میں نے تیرے چہرے کو تیری ماں کے پیٹ کی طرف نہیں موڑا، تیری ماں کی کمر کی طرف موڑا ہے. ظہر امک، تیری ماں کی کمر کی طرف موڑا. کیوں موڑا یا اللہ اس طرف، ماں کی کمر کی طرف؟ لکی لا توزی، تاکہ لکی لا توزی کا رائحۃ الطعام، تاکہ تیری ماں جو کھا پی رہی ہے اس کی بو تجھے اذیت نہ پہنچائے. پیٹ میں جو جاتا ہے اس کی بو بدبو وہ تمہیں اذیت نہ پہنچائے، اس لیے میں نے تیرے چہرے کو تیری ماں کی پیٹھ اور کمر کی طرف موڑ دیا. اور صرف یہی نہیں، آگے ارشاد فرمایا اے ابن آدم جعلت متکئان عن یمینک وعن یسارک، میں نے تیری دائیں طرف بھی ایک تکیہ لگا دیا، بائیں طرف بھی تکیہ لگا دیا. بیٹھتا ہے نا بوڑھا آدمی، بیٹھ نہیں سکتا، بچے کو گھر میں بیٹھاتے ہیں تو بیٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، دائیں بائیں چیزیں رکھتے ہیں تاکہ گرے نہ. تو اللہ فرماتے تو ماں کے شکم میں تھا، میں نے تیری دائیں طرف بھی ایک تکیہ لگا دیا، بائیں طرف بھی تکیہ لگا دیا. وہ کیا ہے؟ اما عن یمینک فتحا، تیری دائیں طرف تلی کا تکیہ لگا دیا، جسم میں تلی بھی ہے ایک، فرمایا تلی کا تکیہ لگا دیا. وان یسارک، اور تیری بائیں طرف میں نے الکبد، جگر کا تکیہ لگا دیا. ایک طرف تیرے تلی کو بنا دیا، تیری ماں کی تلی، دوسری طرف جگر بن گیا. ان دونوں کے درمیان تو بیٹھا ہوا ہے، تو آرام کر رہا ہے. یہ 2 تکیے میں نے تیرے لیے فرمایا بنا دیے، اور وہ تو وہاں رہ رہا ہے. فرمایا فلما انتمت مدتک، جب تیری مدت پوری ہوگی، کتنی 9 ماہ ہو گئے، جب مدت تیری پوری ہوگی، 9 ماہ تیری مدت کے پورے ہو گئے، اخرجتک من جناح ملک، میں نے تجھے نکالا فرشتے کے
پر کے ساتھ، فرشتے کے پر کے ذریعے میں نے تجھے نکالا، دنیا میں آ گیا۔ جب دنیا میں آیا تو تیرا کیا حال تھا؟ فرمایا تیرا حال دنیا میں آنے کے بعد یہ تھا، لا لک سن تقطع، دانت نہیں تھے تیرے کہ تو کچھ کھا سکتا، چبا سکتا۔ بچہ جب آتا ہے دنیا میں دانت نہیں ہوتے، فرمایا تیرے دانت نہیں تھے تو کچھ کھا سکتا، چبا سکتا۔ میں نے تیرے لیے وہ غذا میسر کی کہ جس کو چبانے کی ضرورت نہیں تھی، جو تیرے ان جو ہے وہ مسوڑوں کے ساتھ جو تو دودھ لینے لگ گیا اور ہونٹوں سے لینے لگ گیا، میں نے وہ تیرے لیے غذا دی، تو کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ ولا لک یدن تب تتشو، ولا لک یدن تب تشو، تیرے ہاتھ بھی ایسے نہیں تھے کہ تو کسی چیز کو پکڑ سکے، پکڑ کر اٹھائے اور منہ میں لے جائے، نہ ایسے ہاتھ نہیں تھے۔ اور کیسے؟ فرمایا کہ تیرا حال یہ تھا، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں بھی ایسے نہیں تھے کہ تو چل سکتا، یہ تیری حالت تھی۔ اور پھر میں نے کیا کیا؟ وَأَصَلْتُ لَكَ، فرمایا میں نے تمہارے لیے، اصلت لک عرقین، میں نے تمہارے لیے جاری کر دی، عرقین رقیقین، دو نہریں نرم قسم کی تیری ماں کی چھاتی میں، دودھ کی نہریں جو نرم ہیں، چبانے کی بھی ضرورت نہیں، پکڑنے کی بھی تجھے ضرورت نہیں، اس کے لیے چل کر جانے کی بھی ضرورت نہیں، میں نے تجھے یہ عطا کر دیا۔ اور صرف نہیں، وَجَعَلْتُ لَكَ قَلْبَيْن رَقِيقَيْن، میں نے تو تیرے لیے دو نرم دل بنا دیے۔ کیا دو نرم دل؟ باپ کا دل اور ماں کا دل، دو نرم دل میں نے تیرے لیے بنا دیے۔ وہ کیسے ہیں؟ لا یاکلان حتی تشبع، اس وقت تک وہ نہیں کھاتے جب تک کہ تو سیر نہ ہو جائے۔ ماں بھی بھوکی رہتی ہے، باپ بھی، میرا بیٹا کھائے، میری بیٹی کھائے، تیرے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، وہ نہیں کھاتے۔ لا یاکلان حتی تشبع، اور فرمایا کہ ولا ینامان حتی ترقد، جب تک تو نہیں سوئے گا ماں بھی نہیں سوتی، باپ بھی نہیں سوتا، وہ بھی جاگتے رہتے ہیں، پوری رات جاگتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا اشْتَدَّ عَضُدُكَ، اب جب تیرے اعضاء مضبوط ہو گئے، تو ہاتھوں سے پکڑنے لگا، پاؤں سے دوڑنے لگا، دانتوں سے کاٹنے لگا، دماغ سے سوچنے لگا، زبان سے باتیں کرنے لگا، بڑا ہو گیا۔ وَقَوِّيَ ظَهْرُكَ، تیری پیٹھ بھی مضبوط ہو گئی، سامان اٹھا کر چلنے لگا، موٹر سائیکل ایک پیے پہ تو اڑانے لگا، ون ویلن کرنے لگا۔ اب تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا یا بارزتنی بالمعاصی، او ظالم اب تو گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرنے لگا، اب تو میرے مقابلے میں آتا ہے، کہتا ہے کہ کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا، اب تو میری نافرمانیاں کرتا ہے۔ اَحَاكَذَا جَزَاءُ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ، کیا جو تیرے ساتھ اچھائی کرے اس کا یہ بدلہ ہے؟ اپنے ماضی کو دیکھ، کیا حال تھا، میں نے تیری پرورش کر کر کے کہاں پہنچایا، جب تو اتنا بڑا ہو گیا اب تو میرا مقابلہ کرتا ہے۔ اب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو پھر بھی نہیں آتا، جوا کھیلتا رہتا ہے، تو پھر بھی نہیں آتا، تاش کھیلتا رہتا ہے، تو پھر بھی نہیں آتا، لڈو کھیلتا رہتا ہے، تو میرے گھر کی طرف نہیں آتا، تو نافرمانی کی طرف جاتا ہے۔ ذرا اپنے ماضی پہ غور کر۔ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، وہ رب جس نے اس کو یہاں سے وہاں تک پہنچایا آج اسی کی یہ ناشکری کرنے لگا، آج اسی کی نافرمانیاں کرنے لگا۔ اور فرمایا اس کے لیے گواہ لانے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، خود گواہ ہے، خود گواہ ہے۔ ذرا سوچے، یہ دیکھے کہ میں نے کیا کیا اپنے رب کے ساتھ۔ حکم ملتا ہے نماز کے لیے، یہ کہتا ہے روزانہ کون نماز پڑھے 5 وقت کی، جمعے کی پڑھ لوں گا، جمعے کے لیے آئے گا۔ کہا روزانہ 5 وقت تجھے پکارا جاتا ہے، ہاں۔ کہتا ہے کہ وہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، میں جمعہ تو پڑھنے جاتا ہوں۔ آ جا بھائی روزانہ نماز کے لیے۔ کہتا ہے وہ تو عید پر جمعہ نہیں پڑھتا، میں تو عید پر تو آتا ہوں نا۔ اسی لیے میں ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ نمازیوں کی بھی بڑی اقسام ہیں، ٹھاٹھ کے نمازی، 8 کے نمازی،
60 کے نمازی اور 360 کے نمازی۔ 68 کا نمازی جس دن کاٹن کا لباس پہن لیا، کسی فنکشن میں جاتا ہے، چلو یار نماز بھی پڑھ لیتے، نماز پڑھ لی۔ 8 کا نمازی جمعے کے دن بیگم کو کہہ دیا سوٹ تیار کرنا، جمعہ پڑھنے جانا ہے، تیار ہیں کپڑے جی پہنا اور جمعے کے لیے آ گیا۔ 8 کا نمازی۔ 360 کا نمازی یہ 8 کا بھی نہ بنا، عید کا دن آیا، آ کر گیٹ پر پوچھا کس وقت ہے عید کی نماز؟ جی فلاں وقت ہے، بس عید پڑھنے آ گیا، باقی کوئی نماز نہیں۔ اور 60 کا نمازی جو ہر وقت 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتا، یہ 60 کا نمازی ہے۔ سب سے اچھا 60 کا نمازی جو پابندی کرتا ہے نماز کی۔ آج یہاں نماز کی پابندی کرے گا، یہاں سجدہ شکر بجا لائے گا، تو یہ تو شکرانہ ہے، یہ ناشکری سے بچ گیا۔ اور جو عید کے دن پڑھنے آیا، کیا وہ شکر ہے؟ نا۔ اس لیے فرمایا دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا کرو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جی میں جمعہ تو پڑھتا ہوں، وہ جمعہ نہیں پڑھتا ہے، نہ، اس میں یہ دیکھے کہ یار میں جمعہ پڑھتا ہوں اور یہ تہجد گزار ہے، 5 وقت جماعت سے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، پھر دل میں آئے گا ہاں یہ مجھ سے اچھا ہے، مجھے بھی 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ لیکن دنیا میں ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، نیچے والے کو نہیں دیکھتے۔ کیا ہے؟ اوفو، اس کے تو 2 پلازے بن گئے اور میرے پاس ابھی تک اپنا ذاتی مکان نہیں ہے۔ ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا مسجد کی طرف، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، دوسرا نافرمانی کی طرف جا رہا تھا، دیکھا اللہ میں تیری عبادت کے لیے جاتا ہوں، پاؤں میں جوتا نہیں، اور وہ تیری نافرمانی کے لیے میں جا رہا ہے، اور اتنا کچھ اس کو دیا ہوا ہے۔ ناشکری آئی۔ تھوڑا آگے چلا، ایک اور کو دیکھا جس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے، پاؤں ہی نہیں تھے، وہ بھی مسجد میں جا رہا تھا۔ اب دل میں خیال آیا اللہ تیرا کرم، کوئی بات نہیں، جوتے نہیں پاؤں تو ہیں، یہ بغیر پاؤں کے جا رہا ہے، پھر شکر پیدا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی یہ ایک مرض قرآن نے بتا دیا، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتوں سے نوازا کہ پوری زندگی ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر عبادت کرے، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ظالم پھر بھی ناشکرا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ فرمایا یہ اتنا ناشکرا ہے۔ اب یہ ناشکری، یہ بیماری کس وجہ سے آئی، سبب کیا ہے اور علاج کیا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کا سبب اور علاج بھی بشرط زندگی بتایا جائے گا۔ آج صرف مرض کی تشخیص جو قرآن نے بتائی وہ عرض کی، جو میں نے عرض کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کرے۔